بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے صرف آج اللہ اکبر کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے، رزق سے، شان و شوکت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر کا یہ عمل اس کے نصیب کو، تقدیر کو سنوار دے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ایسے نوازے گا، اس طرح سے آپ کو رزق عطا کرے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے جو اللہ کی بڑائی، قدر و قیمت، عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ والوں، دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں بھی بار بار کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب انسان کسی پریشانی یا خوف میں ہو تو اللہ اکبر کہنے سے دل کو ہمت اور سکون ملتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی مشکل یا جنگ میں ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ اللہ والوں، اللہ اکبر کا ذکر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اکبر صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان ذکر ہے جو ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں اس کا زیادہ سے زیادہ ورد و وظائف کریں۔ اور اللہ والوں، آج تو ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے، تو آپ لوگوں نے آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 مشہور مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ اگر دیکھی جائے تو یہی ہے کہ حج اس مہینے میں ہی شروعات ہوتی ہے۔ حاجی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، حج جو کہ عظیم و شان عبادت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ان بندوں کو جو اتنی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں جو حج ادا کریں، وہ اپنے والدین کو اگر محبت کی نگاہ سے صرف ایک بار دیکھیں تو اللہ پاک ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ہی کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے والد یا والدہ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کے دوستوں کو تلاش کریں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، کچھ صدقات کریں، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں اور ان کا ثواب اپنے والدین کو پیش کر دیں۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی عظیم و شان صدقہ ہے جس کا ذکر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اور اللہ والوں، آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ بڑا ہی خاص ہے، بہت ہی مستند عمل ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی سمجھ آ سکے کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کہنا، کیا کیا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔
اللہ والو آپ لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن شاید طریقوں کو سمجھ نہیں پاتے، ترتیب کو جان نہیں پاتے۔ اس لیے میں آپ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی، وظیفے کی سمجھ آ سکے کہ عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ جس چیز کی حاجت کریں گے وہ چیز، وہ مقصد آپ کا پورا ہو کر رہے گا۔ ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کر لیں گے، اور اللہ پاک اگر راضی ہو گیا تو ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، کسی کی زندگی میں آسانیاں ہو جائے، کوئی اللہ پاک کے قریب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو کوئی بندہ آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر کر لیتا ہے، رحمت کا سایہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا یہ عمل پڑھنے سے آپ کے رزق میں بھی وسعت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، چہرے پر نور آئے گا اور دل میں اللہ پاک آپ کو سکون ہے قلبی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی محبت میں اپنے شب و روز گزاریں تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو اللہ والوں، آئیں فقی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں کیونکہ آج ماہ ذی القعدہ کی 17 تاریخ ہے اور یہ تیسری جمعرات ہے۔ جمعرات تو بہت ساری آئیں گی لیکن یہ تیسری جمعرات ماہ ذی القعدہ کی سال میں صرف ایک بار آتی ہے، تو لہٰذا آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد عمل کی طرف چلیں گے۔ آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں حصہ ڈالنا ہے اور آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار، بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی
تمام کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔
تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے
کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 1 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے، تعداد نہ کم نہ زیادہ۔ تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا، اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے ہیں، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔